وہی جو امام اول ہوا، یہ علی ہی کا طرح امتیاز ہے، جس گھر میں آتا ہے وہ بیت اول ہوتا ہے، خود امام اول ہوتا ہے، اور علی کے حق کا غاصب ظالم اول ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ میں ہے اللہم لعن اول ظالم ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، پہلے ظالم پر لعنت ہو، آل محمد کے حق کو غصب کیا اور ظلم کیا۔ تو یہ مولا کائنات کا طرح امتیاز ہوا۔ تو یہاں سے یہ تاریخ خانہ کعبہ ہے کہ حضرت ادریس کے زمانے میں یہ ہوا کہ حضرت ادریس نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے پتھروں کی شکل، یعنی حضرت یہ ساری غلط فہمیاں دور کرتے جائیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان، میں اپنے بڑوں کے لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ نہیں بنایا، کعبے کی بنیاد نہیں رکھی حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم اگر کعبے کی بنیاد رکھتے تو آیت ایسے ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بُنِيَ، کہ یاد کرو وہ وقت، قواعد من البیت، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے کعبے کی بنیاد رکھی۔ یہ نہیں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ بلند کرنے کا مطلب یہ کہ دیوار کچھ حد تک ہے، اس کے بعد بلند کی جائے گی۔ حضرت ادریس نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے پتھروں کی شکل دی، وہ اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کچھ حد تک کے اٹھا دیا گیا تھا، پھر اللہ نے کہا تمہارا کام ہو گیا بس۔ اس کے بعد حضرت ادریس کا اصل نام مخلوق تھا، ادریس یوں پڑ گیا تھا کہ درس بہت دیتے تھے۔ پتا چلا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو پکا کیا، اب آپ نے ایسے ہی سن لیا تو میں کچھ کہوں گا نہیں، جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کو کہتے نا پکا کر دیجیے، کیا کہنا ہے تو پہلے تو خیمہ تھا نا، ایک عرصے تک کے اسی انداز میں رہا، پھر ایک نشانی رہی۔ اب حضرت ادریس سے کہا کہ نہیں دیوار اٹھائیے، جب انہوں نے تھوڑی دیوار اٹھا دی تو اب حضرت ادریس نے سے یہ کہا گیا آپ کا کام ہو گیا، اب آپ اپنا اور کام کریں، یعنی علم تقسیم کریں۔ تو سب سے پہلی یونیورسٹی دنیا کی حضرت ادریس نے بنی، سب سے پہلی یونیورسٹی۔ اب یہ جو شعرا ابجد اول حقی کلمن صافت ززلق اور وہ سب ساری چیزیں چیک کر کے تعریف کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایجاد نہیں ہے آج کے زمانے کی یا 100 سال یا 200 سال پہلے کی، یہ حضرت ادریس کی ایجاد ہے، اور یہ عربی بھی نہیں ہے ابجد اول حقی کلمن صافت، یہ عبرانی بھی نہیں ہے، یہ سریانی زبان ہے، یہ حضرت ادریس کی زبان ہے۔ حضرت ادریس نے یہ چیزیں تعلیم کی تھی، ابجد اول حقی کلم، تو وہ پہلی یونیورسٹی حضرت ادریس نے، یعنی علی کے مولد کو پہلی بار جس نے پتھروں کی شکل دی، دیوار بنائی، اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ اب یہاں کون آئے گا، اب خانہ کعبہ میں کون آئے گا کہ جہاں تعلق اس کا علم ہی سے۔ حضرت ادریس درس دیتے تو بہت زیادہ، اس لیے انہیں ادریس کہا گیا۔ ساری باتوں کو سمیٹ کر حضرات گرامی آپ کی خدمت میں کنکلوژن اور نچوڑ دے دوں اور تقریر کو تمام کر دوں کہ حضرت ادریس نے بنایا، وہاں تک یہ دیوار اٹھ گئی، اب طوفان نوح، چونکہ حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے، حضرت نوح جب آئے تو طوفان نوح میں خانہ کعبہ کو اٹھایا نہیں گیا، یہ روایت بھی غلط ہے، یہ نہیں کہ اٹھایا گیا۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا جب ساری دنیا پانی پانی ہو گئی تو پھر کعبے کا کیا ہوا، تو چھٹے امام نے کہا پانی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا، پانی وہاں یعنی سب ڈوب گیا، پانی کعبے تک پہنچ نہیں سکا، بلکہ حضرت نوح کی کشتی نے کوہ جودی پر قیام کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم
ابراہیم کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم نے وہیں سے دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا. اے مالک اتنا اہتمام کیوں کرا رہا ہے؟ یہ مکان بن رہا ہے، تو نامکان ہے، تجھے مکان کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ کس کے لیے اتنا احترام ہو رہا ہے؟ یہ ادریس کا ہاتھ کیوں لگوا رہا ہے؟ یہ ابراہیم کا ہاتھ کیوں لگوا رہا ہے؟ یہ اسماعیل کا ہاتھ کیوں لگوا رہا ہے؟ یہ جبرائیل کا ہاتھ کیوں لگوا رہا ہے؟ یعنی جتنے بھی علی کے مولد کو بنا رہے سب کے سب معصوم ہیں. جتنے بھی علی کے سچا خانے کو بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں. اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب میں معصوم کے مولد کو بنوانے کے لیے کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگانا برداشت نہیں کرتا تو اگر کوئی غیر معصوم کی مصلحت پر آگے یہاں پہ اور کہتا جاتا ہوں. حضرت یوسف کی عظمت بہت ہے. اس حضرت یوسف کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا یوسف ایھا صدیق. یوسف صدیق نبی تھے. سمجھ رہے؟ صادق ہونا اور ہے، صدیق ہونا اور ہے. یوسف میں قرآن کے صدیق کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کے صدیق. قرآن کے صدیق کو جانتا ہوں. یوسف صدیق ہے. حضرت یوسف کا ذکر جس سورے میں ہوا وہ سورہ ہے سورہ یوسف. پورا قرآن قصوں سے بھرا ہوا، قصے جو سچے ہیں. قرآن میں خود ہی سورہ ہے سورہ قصص، مگر سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص کہا. قصوں میں بہترین قصہ، قصوں میں بہترین قصہ. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یوسف کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، ہٹ نہیں رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں مقصد کیا. یوسف کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائے. میں یہ جملہ کہتا ہوں اور شاید میرے اس جملے کی احتیاط کو شورائے کرام کی یہاں موجود ہے تو محسوس کریں گے. جس کا زمانہ عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں. جس کا زمانہ عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو اسے علی کہتے ہیں. یوسف کے حسن کی بڑے چرچے ہیں نا. حضرت یوسف کا حسن معجزہ تھا بھائی. ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا ان کا حسن. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک ہم نے بچپنے میں سنا اپنے بزرگوں سے کہ آدھی خوبصورتی میں دنیا ہے اور آدھی خوبصورتی جو ہے وہ حضرت یوسف کے حسن ہے. اب خیر وہ باتیں تھی بچپنے میں سنتے تھے. خیر باہر لیکن کہیں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے ایک بات بتائیے، کیا کبھی آپ نے سنا کہ یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت؟ یار کچھ لوگوں کی خاموشی محسوس کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا؟ ارے یوسف کے زمانے میں صحیح یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اگر یہی ہوتا تو میں سوچا کہ اوپر پہلے عذاب کیوں آ جاتا؟ بعد میں طائبہ ہوئی ہے نا، پہلے تو چہرے ہی دیکھا ہے. یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کہیں سنا کسی حدیث میں سنا مالک کتابوں میں چرچے یوسف کے حسن کے کرتا ہے. چرچے یوسف کے حسن کے چہرہ علی کا دیکھنا عبادت.
یوسف کے اور چہرہ علی کا. بھائی نبی کہہ رہے ہیں تو یعنی خدا کہہ رہا ہے. میں نبی کوئی جذبات یا اپنی خواہشات سے تو بات کریں گے نہیں. جو کہیں گے وہ اللہ کی وحی ہوگی. بھائی لفظ نبی کے ہوں گے مگر وہی تو اللہ کی ہے نا. اور نبی کہہ رہے ہیں اچھا حدیث بھی اتنی معتبر ہے کہ مسلمانوں کی ماں کے ابا نے کہا ہے. امی جان کے ابا نے کہا ہے نا. ہم بار بار علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے؟ بات مجھ سے کر رہا ہے. چہرہ علی کا دیکھ رہے گا. نبی نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا. میرا مالک چرچے یوسف کے حسن کے چہرہ علی کا دیکھنا عبادت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عجب نہیں آواز آئے. بہت بڑا خطیب ہو گئے. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. ممبر پر بیٹھ کر نہ نادانی کی سوچا کرو اور نہ نادانی کی بولا کرو. نہ نادانی کی بولا کرو. یوسف کتنا بھی حسین ہو جائے یوسف کا چہرہ رہے گا. علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے. علی کے چہرے کا ایسا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اللہ عاشق ہے علی کا. ارے ہم پر کیا کوئی الزام لگائے گا؟ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے تو اپنا فرسٹریشن اور جھنجھلاہٹ ہم سے نکالتے ہیں. ہم تو بارگاہ کے ایک ادنا سے روزہ چین ہے. ذروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. ہماری کیا حیثیت؟ ہم سے مراد حضرت میثم حضرت ابوذر. خدا تک تو پہنچ نہیں سکتے تو وہ دشمنی ابوذر سے نکال دو. وہ دشمنی میثم سے نکال دو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے علی کے عاشق. عاشق تو اللہ ہے علی کا. کیسا عاشق ہے کہ اپنی ہر چیز کو اس لا شریک علی سے منسوخ کر دیا. ارے بھائی آخری بات ہے. تقریر تمام ہو رہی ہے. اپنی ہر چیز کو اس لا شریک نے علی سے منسوخ کر دیا. علی کے ہاتھ ید اللہ. علی کے ہاتھ ید اللہ. علی کی آنکھیں عین اللہ. علی کا چہرہ وجہ اللہ. علی کا پہلو جنب اللہ. علی کی زبان لسان اللہ. علی کا پیر رجل اللہ. علی کا نفس نفس اللہ. اللہ سنیے علی جس گھر میں آ جائے وہ گھر بیت اللہ. وہ گھر بیت. میرا مولا تیرا کیا کہنا؟ جس گھر میں آؤ وہ گھر بیت اللہ. جس کے لیے آؤ وہ رسول اللہ. اپنی طرف سے بھیج دے غالب مدد کرنے والا تو اللہ نے بھیجا نا اپنی طرف سے خانہ کعبہ سے. تو یا علی جس گھر میں آؤ وہ گھر بیت اللہ. جس کے لیے آؤ وہ رسول اللہ. آپ کی زوجہ حجاب اللہ. آپ کی زوجہ حجاب اللہ. آپ کے بچے حجت اللہ. آپ کے دوست رحمت اللہ. آپ کے دشمن لعنت اللہ. جس گھر میں آئے وہ بیت اللہ. زوجہ حجاب اللہ.
بچے حجت ہر چیز اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست. اچھا میں بہت سوچتا تھا کہ مولا کو کعبے میں، رسول خدا بھی کعبے میں، ہمارے کوئی بھی امام کعبے میں آتا کہ صرف مولا کائنات کو کعبے میں بھیج دیا تو یہ علی کے لیے تو شرف نہیں ہے، شرف تو کعبے کے لیے. کعبہ تو عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے کہ جس کی آمد سے میں معتبر ہو جاؤں. اس سے پہلے کہا خانہ کعبہ کی طرف سجدہ ہوتا تھا، سجدہ تو بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. خانہ کعبہ میں مولا آیا تو تبدل قبلہ کی آیت مولا کائنات کی ولادت کے بعد نازل ہوئی. اچھا تو اب یہاں پر ایک پہلی بات، چونکہ علی پر جیسا خدائی کا گمان ہوگا ویسا کسی پر نہیں. رسول اللہ کی عظمت بہت بلند ہے، رسول خدا مولا علی کے بھی مولا ہے، مگر رسول اللہ پر خدائی کا گمان نہیں ہوگا. خالی نصریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا ایک شعر ہے کہ علی نہیں ہے خدا یہ یقین ہے مجھ کو، مگر کہیں نہ کہیں یہ گمان باقی ہے. خالی گمان نصری تو یقین کرتے ہیں، گمان باقی. شافعی نے کہہ دیا، مسلمانوں کے امام نے، ماتا شافعی اور ایسا یدری علی رب اللہ. شافعی مر گیا مگر یہ ادراک نہ کر سکا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب. تو مسلمانوں کے مقتدر فکر کے امام الجھے ہوئے کہ علی کو کیا کہا ہے. تو علی پر جو خدائی کا شک ہوگا ویسا شک کسی پر نہیں ہوگا. لہذا اللہ نے علی کی ولادت ایسے مرکز میں کی کہ علی کی ولادت بھی عالمگیر بن جائے، تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے معبود کعبہ اور ہے موجود کعبہ اور ہے. معبود کعبہ اور ہے. اسی لیے جگہ جگہ پر مولا کائنات نے یہ قسم کھائی ہے، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تاکہ سمجھ لو معبود اور ہے، معبود کعبہ اور موجود کعبہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.